ویسے آپ نے لوڈو کھیلنے کے لیے یہ لکھنے ہیں تو جائز ہے، باقی اس کا تعویذ بنانا یہ تو کوئی جائز نہیں۔ نہ انسان اغوا کر سکے گا نہ جن، کوئی کڈنپ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ ایک کاغذ پر آپ لکھ لیں والدین، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ اللہ نے چاہا تو ان کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا۔ اس طرح لکھنا ہے کہ جہاں جہاں دائرے والے حروف ہیں نا، جیسے قلت کا قاف دو نقطے والا، تو اس کا قاف کے بیچ میں وہ کاغذ نظر آئے گا، یہ اس کو منہ کھلا رکھنا کہتے ہیں۔ اس طرح جو بھی گول گول حروف آئیں گے نا، واو کا منہ کھلا رہے گا، ادرکنی یا رسول اللہ۔ اب اس میں جا کر ہا کا منہ بھی کھلا رہے گا آخر میں۔ یہ اصول ہے تعویذات کا، کہ جب تعویذ لکھیں تو اس طرح ان کے منہ کھلے رکھے جاتے ہیں۔ یہ آپ لکھ لیں، اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے خود بھی پہن لیں، بچوں کو بھی پہنا دیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا، آپ کے بچے کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے آپ نے، یا حافظ ہو یا حافظ ہو 11 بار روزانہ پڑھ کر بچوں کو دم کر دیا کریں، اور یہ تعویذ بھی ڈال دیں ان کو۔ ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے آپ نے، ہر پارٹ وضو کا جب دھوئیں گے نا وضو میں، اور یا قادر ہو پڑھیں گے تو انشاءاللہ نہ انسان اغوا کر سکے گا نہ جن، کوئی کڈنپ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں قرآن میں آیا ہے، قرآن میں شفا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک تھیلی میں لٹکا کے تو گلے میں لٹکا لیا جائے؟ اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ سورۃ النحل میں آیا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شہد چاٹنے میں، یہی مطلب ہے نا۔ اس کا آج تک کسی بیوقوف نے بھی یہ مطلب لیا ہے کہ شہد جو ہے نا چھوٹی سی ڈبیا میں ڈال کے نا ایک تعویذ بنا لو۔ تو شہد سے شفا لینے کا طریقہ اسے چاٹنا ہے۔ قرآن سے شفا لینے کا طریقہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ روحانی بیماریوں کی شفا ہوگی، شرک سے آپ کی جان چھوٹے گی، اور جسمانی بیماریوں کی شفا، جنات کے حملے سے بچنا، جادو سے بچنا، اس کے لیے آپ نے وہ وظائف کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ یہ ہم نے اورنج کارڈ اس کا 5 اذکار ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، آخری 3 سورتوں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ ذریعے ہیں جس سے آپ نے قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے۔ تعویذات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ والی تعویذات جن کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں المعوذات، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پہ دم کیا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہوتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 3 سورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے۔ تو ہم تعویذات کو مانتے ہیں، لیکن کون سے تعویذات؟ المعوذات، لٹکانے والے نہیں، یہ نمبروں والے۔ یہ نمبروں والے جو حروف ابجد ہیں، اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے۔ یہ ایک زبان ہے لکھنے کی، جیسے محمد کے حروف ابجد بنتے ہیں 92، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 مختلف، اللہ کے 66، وہابی کے 24۔ ہاں کہتے 24 نمبر۔ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم وہابی لفظ نہیں بولتے تھے، 24 نمبر کہتے تھے۔ تو بعد میں جب یہ بات آئی نا کہ جی ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، تو وہاں پہ بعض لوگوں نے مدنی اعتراض کر دیا۔ جیسے نبی اسلام کبھی کہتے تھے نا کہ وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کی ایک قسم کی مماثلت ہو جائے گی، تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 9 کا بھی ساتھ رکھ لو۔ تو یہ لوگ پتہ جب ادھر ہوا نا کہ 24، تو اگر آپ کہیں گے 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، یہ تو وابی زندگی ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا آپ ڈبل 12 کہہ لیا کرو تاکہ 12ویں کی نسبت۔ یار یہ میں آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا بتا رہا ہوں، ڈبل 12۔ الیاس قادری صاحب کبھی نہیں بولیں گے 24 گھنٹے کی زندگی، ڈبل 12۔ ہاں جب آپ کی پستی کا لیول یہ ہو کہ آپ ڈیجٹس کے اندر الجھے ہوئے ہوں، آپ میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں 13 نمبر جو ہے ان لکی ہے، اور آپ کہتے ہیں 12 نمبر لکی ہے۔ وہ سارے ہی اللہ کے نمبر ہیں بھائی، الحمدللہ۔ تو ظاہری اسباب تو اختیار کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں۔ میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ
50 کے قریب احادیث ہیں, 50 to 60. اس کی جو آخری حدیث ہے نا, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا, اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا. پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی, اگر مگر نہ کہنا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن یہ اینڈ پہ ہے, کوشش پوری کرنا, پھر اللہ سے مدد طلب کرنا, اللہ سے مدد, اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی, کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی. پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی, کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا, اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے. یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے, اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں.